میرے ایک ہی موضوع پہ دو سوال ہیں ضمن. جی ایک سوال یہ ہے جو آیت کلالہ کا جو مسئلہ جو سالو ہوا ابھی اتنے وقت کے بعد میں، تو اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کیا یہ مسئلہ جس طرح اس صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ڈاؤٹ تھا کہ ان کے لیے کلیئرٹی تھی؟ ایک سوال یہ ہے. اور دوسرا، کیا پوتوں کا حصہ نہیں ہوتا؟ مطلب میرے سامنے ایک کیس ہوا کہ ایک صاحب تھے، ان کی 3 اولادیں تھیں، ایک لڑکی بھی تھی، تو ان کا ایک بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو ان کے 2 بچے تھے. تو اب جب یہ اس کا مسئلہ آیا، جب ان کے والد کا بھی انتقال ہوا، تو وہ ان کے پوتوں کو وہ معاملہ نہیں مل پایا. تو یہ ایک وہ چیز ہوتی، کیا پوتوں کا یا بہو کا حصہ نہیں ہوتا اسلامی شریعت؟ دیکھیے، قرآن مجید نے جس وقت حصے مقرر کیے ہیں تو اس میں بتا دیا ہے کہ وہ حصے بلحاظ منفعت جو رشتہ دار ہیں جن سے آپ کو پوٹینشیل بینیفٹ حاصل ہوتا ہے ان کو دیے جائیں گے. ان میں جس وقت بیٹے کا حصہ بیان کیا جاتا ہے تو بیٹا اگر نہ ہو، یا باپ کا حصہ بیان کیا جاتا ہے تو باپ اگر نہ ہو، تو کیا بحیثیت منفعت کے ان کا کوئی قائم مقام بن جاتا ہے؟ تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے، اس میں انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے یتیم پوتے کی وراثت کے زیر عنوان، کہ بالکل اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ باپ کا قائم مقام بن جاتا ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے. تو جو حصہ باپ کا ہے وہی حصہ پوتے کو بھی ملے گا. اسی اصول کے اوپر اگر آپ کے بھائی کو حصہ جا رہا ہے، اولاد نہ ہو، ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اگر اولاد نہ ہو تو حصہ بہن بھائیوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو کوئی ایک ایسا بھائی ہے کہ جو زندہ نہیں ہے اور آگے اس کی اولاد ہے، تو اسی اصول کا اطلاق وہاں پر بھی ہوگا کہ وہ جو بھانجے بھتیجے ہیں ان کو وہ حصہ چلا جائے گا. تو اس کو اگر آپ نے تفصیل سے سننا ہو تو ابھی ہم نے 23 اعتراضات سیریز میں یتیم پوتے کی وراثت کے زیر عنوان بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. اس پہ غامدی صاحب نے مولانا مودودی علیہ رحمہ کا جو اختلاف ہے اس کو سامنے رکھ کر بھی اس کا تجزیہ اور تحلیل کی اور اپنی رائے کو انہوں نے واضح کیا ہے. تو خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ بالکل پوتے کو وراثت ملے گی، دی جا سکتی ہے. پاکستانی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، جو ہمارا فقہ کا قانون ہے اس کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں. دوسری چیز آپ نے پوچھی تھی کلالہ کے حوالے سے، تو اس میں ہوا یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کچھ قضایا ہیں، کوئی فیصلے ہیں، ان کو ابتدا میں قبول کیا اول کے پس منظر میں. اور اسی طریقے سے یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں سورہ نساء کی 12، 13 اور آخر کی جو 76 آیات ہیں، ان کے بارے میں ابی بن کعب کی ایک قرات کو تسلیم کر لیا، جس قرات کے اندر اخ من الام و اخت من الام کے الفاظ ہیں. گویا یہ جو حصے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو 2 نوعیتوں میں تقسیم کر لیا گیا. کہا یہ گیا کہ جو قرآن مجید کی آیت 11، 12، 13 میں حصے بیان ہوئے ہیں یہ اخیافی بہن بھائیوں کے ہیں، ماں شریک بہن بھائیوں کے ہیں. اور اس کی دلیل یہ دی گئی کہ قرآن مجید کی ایک قرات ہے جو ابی بن کعب سے ہے جس کے اندر اخم من الام کے الفاظ آتے ہیں. گویا یہاں پر صرف بہن بھائی زیر بحث نہیں ہے بلکہ اخیافی بہن بھائی، ماں شریک بہن بھائی زیر بحث ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیات تھی ان کو حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو اس سے جو مسئلہ تھا وہ ان کے نزدیک حل ہو گیا. تو ایک دفعہ جب مسئلہ پریکٹیکل سطح پہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، تو دوبارہ غور و فکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو مدرسہ فراہی نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ اس نے پھر اصل سے ہر چیز کو دیکھا. تو جب اصل سے ہر چیز کو دیکھا تو قرآن مجید کا ایک ہی متعین متن ہے. اس طریقے سے جو وراثت کے حصے ہیں ان کو قرآن مجید نے حقیقی بہن بھائیوں اور اخیافی بہن بھائیوں میں تقسیم نہیں کیا. جب نہیں کیا تو پھر یہ ناگزیر ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ پھر آگے کلالہ جو کہا گیا ہے اس سے کون سے رشتہ دار مراد ہیں. اس سے پھر یہ دروازہ کھلا اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں آئیں. باقی جو لفظ ہے اس کی حد تک کلام عرب کے جو شواہد ہیں وہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں جہاں پر اس پہ بحث کی ہے، وراثت پہ، میزان میں بھی. تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نئی ہم نے لفظ کے لحاظ سے بیان کی ہو. تاہم اطلاقی طور پر امت کے اندر یہی نقطہ نظر آج تک رائج ہے کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ کسی بھی دارالافتاء میں فتویٰ لکھ کے بھیجیں تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ اخ من الام اور اخت من الام کے ایک اور قرات ہے ابی کی جس پر اجماع ہے، جس کے تحت قرآن مجید میں بہن بھائیوں کے حصوں کو ہم 2 نوعیتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس کو اگر آپ زیادہ دقت نظر سے دیکھنا چاہیں، چونکہ رشتے ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس پر میری ایک سیریز ہے جس کے اندر میں نے اینیمیشنز میں اس کو بیان کیا.